مدارس عربیہ میں قرآن پاک، اس کی تعلیم، ترجمہ، تفسیر، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین و اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کی زندگی، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، تمام اس قسم کی تعلیمات دے کر ایک انسان کو صحیح با اثر انسان بنانے میں مدد ملتی ہے۔ جہاں تک بات ہے سائنسی علوم کی، ٹیکنالوجی کی، یہ تھوڑا سا الگ شعبہ آتا ہے۔ اکثر مدارس عربیہ دینی تعلیم پر عبور کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سائنس بھی، کمپیوٹر بھی، سوشل میڈیا پر بھی طلباء کی رسائی دیتے ہیں۔ اصل میں عالم دین کون ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو علماء ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ اب جو ایک وارث نبی ہے، اس کی زبان سے نفرت تو نکلے گی نہیں، اس کی زبان سے گالم گلوچ تو نکلے گی نہیں، اس کی زبان سے فساد، شر، دہشت گردی، فرقہ واریت کی بدبو نہیں آئے گی۔ وہ جو عالم ہے وہ جب بات کرے گا قرآن کی بات کرے گا، رب کریم کی بات کرے گا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، ہم جب بھی مدارس کے طلبہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں سائنسی علوم کی تعلیم نہیں دی جا رہی اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہیں، مگر کیا یہ سچ ہے؟ اور اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں اسکول کالجز کے بچوں کی تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ان میں ادب نہیں ہے، وہ اساتذہ کا ادب نہیں کرتے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ادب نہیں کرتے اور مدارس کے طلبہ اساتذہ کی بے حد ادب کرتے ہیں؟ آئیے ملاقات کرتے ہیں علامہ محمد زبیر سے، جو کہ اس وقت وائس چیئرمین ہیں علماء کونسل کے اور چیئرمین ہیں پاکستان پیس فاؤنڈیشن کے۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر، اس وقت آپ چیئرمین ہیں پاکستان پیس فاؤنڈیشن کے اور اسی طرح وائس چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل سے، اور پچھلے 2 دہائیوں سے آپ کا جو ہے تعلق ہے وہ شعبہ تعلیم سے ہے، شعبہ تدریس سے ہے، اور بے شمار اجتماعات میں، بے شمار مجلسوں میں آپ نے جو ہے ایڈریس کیا ہے عوام کو۔ سر، میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے اگر ہم دیکھیں مدارس کے طلباء کو دیکھیں، اگر ان کی گرومنگ کو دیکھیں تو ہمیں وہ دیگر علوم میں، سائنس کے علوم میں وہ وہاں پر دکھائی نہیں دیتے جہاں پہ ہمیں دوسرے بچے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر ہم والدین کا مزاج دیکھیں تو یہ بنتا جا رہا ہے کہ جی بچوں کو بھی مدارس میں نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، یا ان کو وہ اس طرح کی تعلیم نہیں دی جاتی مدارس میں جو کہ ان کو ملنی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدارس سائنسی علوم میں لیک کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آپ نے جو دعوت دی ہے، اس پر بات کرنے کا موقع دیا ہے، ریلی آنر سر۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جو انسانیت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ان کی خدمت ایک اچھے اور آسان طریقے سے کر رہی ہے۔ بے شک۔ جہاں تک مدارس عربیہ کا تعلق ہے، مدارس عربیہ میں قرآن پاک، اس کی تعلیم، ترجمہ، تفسیر، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین و اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کی زندگی، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، تمام اس قسم کی تعلیمات دے کر ایک انسان کو صحیح با اثر انسان بنانے میں مدد ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جہاں تک بات ہے سائنسی علوم کی، ٹیکنالوجی کی، یہ تھوڑا سا الگ شعبہ آتا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہیں ہے کہ مدارس میں سائنس نہیں ہے یا ٹیکنالوجی کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ ایسی غلط فہمی تو ہو سکتی ہے۔ یہاں بہت کم ایسے مدارس ہیں جو صرف حفظ کے مدارس ہیں، صرف قرآن پاک ناظرہ یا حفظ کی سطح تک ہیں، لیکن اکثر مدارس عربیہ دینی تعلیم پر عبور کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سائنس بھی، کمپیوٹر بھی، سوشل میڈیا پر بھی طلباء کی رسائی دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے لیے ہمارے بے شمار مدارس ہیں، لاہور کے مدارس ہیں، میں خود جامعہ اشرفیہ لاہور سے فارغ التحصیل ہوں، جو اپنی مثال آپ ہے، اس کا لاہور میں تو کم از کم ایک اپنا ایسا معیار ہے جو کسی بھی دوسری یونیورسٹی کا ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک سر۔ سر، اگر ہم بات کریں علماء کے کردار کی، تو آج کل ایک ایسا زمانہ آ گیا کہ ہم نے محبت کو فروغ دینے کے بجائے نفرت کو زیادہ ہم نے ہوا دی ہے۔
تو اس انوائرمنٹ میں، اس کمیونٹی میں، اس سوسائٹی میں علماء کیسے جو ہے کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں محبت کو فروغ دے سکیں، ایک اچھا کلچر ہم ڈیولپ کر سکیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اصل میں عالم دین کون ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عالم دین نبی کا وارث ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو علماء ہیں انبیاء کے وارث ہیں. اب جو ایک وارث نبی ہے اس کی زبان سے نفرت تو نکلے گی نہیں، بالکل ٹھیک. اس کی زبان سے گالم گلوچ تو نکلے گی نہیں، بالکل ٹھیک. تان و تشنیع تو نکلے گی نہیں، اس کی زبان سے حسد کی بدبو نہیں آئے گی، اس کی زبان سے چوری کی تعلیم نہیں آئے گی، اس کی زبان سے فساد، شر، دہشت گردی، فرقہ واریت کی بدبو نہیں آئے گی. وہ جو عالم ہے وہ جب بات کرے گا قرآن کی بات کرے گا، رب کریم کی بات کرے گا. اور رب کریم اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے تو یہ عالم دین بھی رحمان و رحیم کی صفات کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کو پیار سکھائے گا. ایک عالم جب بات کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے گا. بے شک. اور میرے نبی نے اخلاقیات کا وہ بلند پایا انسانوں کو نہ صرف بتایا بلکہ کر کے دکھایا. بالکل ٹھیک. اور اس کا ثبوت آپ کی لاکھوں حدیث مبارکہ میں موجود ہے بے شک. کہ جو آپ کی تعلیم ہے وہ اس قدر اونچی ہے، اس قدر شان والی ہے کہ آج دنیا کا غیر مسلم یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اگر اخلاقیات میں، افادیات میں، عمالیات میں اور یہ سارے جمالیات میں اگر کوئی مکمل ذات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور جب میں اپنے آپ کو ایک عالم کہتا ہوں تو گویا میں ایک سفیر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، گویا کہ میں ایک پارٹ ہوں اس علم کا، اس وراثت کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چل کے امت تک پہنچی ہے. تو پھر میرا فرض ہے میں پیار کی بات کروں، امن کی بات کروں، اخلاقیات کی بات کروں، انصاف کی بات کروں، معاشرتی تلخیوں کو بلا کر راحت اور آسانی والا رستہ پیدا کروں. بے شک. علماء ہی ہیں ایک کیسے، علماء کی آف دا پبلک ہے، یہ پبلک کی چابی ہے. علماء ہر ہفتے، میں بڑے برملا آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں کہ علماء ہر جمعے کو جو بیان کرتے ہیں، عوام کو جو صحیح رستہ بتاتے ہیں، کرتے ہیں. یقین کیجئے صرف یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑا سا دین کا شعور باقی ہے، دین کی بات باقی ہے، تھوڑی سی عبادت کی طرف لگن ہے. ورنہ ہمارے معاشرے میں اگر یہ جمعے پہ بین لگ جائے، خدا نہ کرے جمعے میں لوگ جانا چھوڑ دیں، علماء کی باتیں سننا چھوڑ دیں، تو لوگ شاید ننگے ہو کے سڑکوں پہ ناچیں. لوگوں میں وہ ایک ڈر، خوف اور قرآنی آیات کا وہ اثر ختم ہو جائے. یہ علماء کی مہربانی ہے کہ انہوں نے تبلیغ کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، اپنے اخلاقیات، اپنے کردار اور افعال کے ذریعے امت میں جوڑ پیدا کیا ہے. اور بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے ساری زندگی گزر کی جوڑ پیدا کر رہے ہیں. اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے غیر مسلم مسلمان بھی ہوتے ہیں اور مسلمان صحیح راستے پر بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں علماء کا ہی کردار ہے جس کی وجہ سے معاشرہ ابھی تک بچا ہوا ہے، اور ابھی بھی جو شرم حیا باقی ہے وہ صرف ان علماء کی محنت سے باقی ہے. قاسم شاہ صاحب جیسے حضرات اور آپ جیسے حضرات جو پیار کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، اور یہ ایک اعلیٰ بلند مینار کی طرح روشن مینار کی حیثیت رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر اگر ہم خانقاہوں کی بات کریں یا مدارس کی بات کریں تو وہاں پہ جو استاد کا ادب ہے، وہاں پہ جس طرح طلبہ جو ہے استاد کا ادب کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں اور ان کی بات کو حکم کا درجہ دیتے ہیں، یہ چیز ہمیں جو اسکول کالجز میں نظر نہیں آتی، یونیورسٹیز میں نظر نہیں آتی. تو یہ ہماری جو خانقاہیں ہیں، جو مدارس ہیں، ان میں ایسا کیا سکھایا جا رہا ہے کہ استاد کو بادشاہ جیسا جو ہے وہ مزاج ملتا ہے، ان کا ادب کیا جاتا ہے، اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں جس طرح اسکول کالجز وغیرہ ہیں وہاں پہ استاد کو وہ ادب نہیں ملتا اور بچوں میں وہ تمیز نہیں ہوتی؟ بہت ہی اعلیٰ پائے کا آپ نے سوال کیا ہے، اور اس کا جواب میرا خیال ہے جو میں دینے لگا ہوں، یہ اگر آپ کے دل پہ اثر کرے یا میرے سامعین کو سننے والوں کے دل پہ اثر کرے تو یقیناً وہ بات سمجھیں گے. ایک بنیادی فرق ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مدارس عربیہ میں. اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جب بھی کوئی پیریڈ چینج ہوتا ہے تو استاد چینج ہوتا ہے، بچے کلاس ٹو کلاس موو نہیں کرتے. یہ دیکھیے چھوٹی سی بات میں عرض کر رہا ہوں، مدارس عربیہ میں جب پیریڈ چینج ہوتا ہے استاد چینج نہیں ہوتا، پوری کی پوری کلاس چینج ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استاد کا پہلے احترام تو سکھائیں، یہ استاد کیسا ہے. بالکل ٹھیک.
یہ ہو نہیں سکتا کہ استاد کی بے ادبی بھی آپ کرتے رہیں اور علم بھی آپ کے دل میں سمو جائے، چونکہ سب سے بڑا علم جو ہے علم قرآن و سنت کا ہے، اور قرآن و سنت کے علم کے بعد دنیا کے تمام 60 علوم ہیں دنیا میں، پورے علم کا احاطہ کر لیں تو 60 علوم ہیں پوری کائنات کے اندر، ٹھیک ہے، ان سب علموں کے اوپر جو سرتاج علم ہے وہ قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ الدین کلو ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ جب ادب نہیں سیکھا تو دین کیسے آئے گا؟ جب ادب نہیں سیکھیں گے تعلیم کیسے آئے گی؟ ادب نہیں سیکھیں گے ماں باپ کا احترام کیسے آئے گا؟ ادب نہیں سیکھیں گے ہمسائے کے حقوق کیسے آئیں گے؟ ادب نہیں سیکھیں گے جو آپ کے گھر صفائی کرنے والا، جھاڑو دینے والا، جو آپ کے برتن کو صاف کرنے والا، جب آپ ادب نہیں سیکھیں گے آپ اس سے بھی بدتمیزی کریں گے۔ جب آپ ادب نہیں سیکھیں گے تو دین کہتا ہے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کہو، ان کو اس طرح سے محبت سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ، اخلاقیات سے، اف تک نہ کہو، ایسے بھی نہ کرے اسے۔ تو جو دین ایسے کرنا سے منع کرتا ہے وہ کہاں سکھاتا ہے ماں باپ کو مارو؟ بے شک ایسے کالج میں یہ چیزیں نہیں، یونیورسٹی میں یہ چیزیں نہیں، اسکولوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پڑھائیں، اسکول بھی پڑھائیں، کالج یونیورسٹی پڑھائیں، لیکن ان کو اپنے پیٹرن میں ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے جن سے ماں باپ کا بھی ادب آئے، بہن کا رتبہ آئے، بیوی کا اخلاق پیار اس کا رتبہ اپنی جگہ آئے، ماں کا رتبہ اپنی جگہ آئے، پھر گھر آپ کا ایک خوبصورت گھرانہ بنتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ مدارس میں قرآن کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ احادیث مصطفیٰ، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کی جو اخلاقیات بتائی جاتی ہیں اس کو پڑھ کر سمجھ کر ہمارے اندر جو ادب آتا ہے، وہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم اپنے استاد کو والد کا وہ درجہ دیتے ہیں جیسے بتایا گیا کہ تمہارا استاد بھی تمہارا والد کی طرح ہے، اور تمہارا جیسے والد کا ادب ہے استاد کا بھی اس طرح ادب ہے۔ بالکل ایسے جب استاد کو گالی نکالی جائے گی، استاد کو برا بھلا کہا جائے گا، اس کے خلاف اشتہارات لگائے جائیں گے، تو میرے بھائی دین دل میں نہیں آئے گا۔ صرف تمہاری زبان پہ تو آ سکتا ہے وہ علم، لیکن وہ علم دین بن کر، وہ علم ایک اثرات بن کر آپ کی باڈی پہ نہیں چھائیں گے، وہ اوپر سے گزر جائیں گے۔ یہ اس طرح ہے جیسے میرے سامنے خوبصورت شربت کا گلاس پڑا ہو تو میں دیکھ تو سکتا ہوں، پی نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ جب میں پیوں گا تو اس کی لذت اور اس کی مٹھاس، اس کی شیرینی، اس کی خوشبو محسوس کروں گا، اور اس کو پینے کے لیے آپ کو ادب چاہیے، اور ادب مدارس عربیہ میں ہے۔ باقی رہی بات آپ کی خانقاہوں کی، خانقاہوں میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، وہاں ہر ایک کا احساس کیا جاتا ہے، ہر ایک کا خیال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پیاسا ہے خانقاہوں سے پانی بھی میسر ہے، اور اگر کوئی بھوکا ہے تو بغیر پیسے کے جائے تو آج چلے جائیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت شاہ شمس کے، حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ کسی دربار پہ چلے جائیں انشاءاللہ بھوکے نہیں آئیں گے، پیٹ بھی بھر کے آئیں گے، اخلاقیات بھی سیکھ کے آئیں گے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت طریقہ کار پہ چلا بھی سکیں گے۔ یہاں پر آستانوں کا، یہاں پر خانقاہوں کا جو ایک معیار ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی طرح بہترین یونیورسٹی سے کم نہیں ہے اگر کوئی سیکھنا چاہے۔ بالکل ایسے سر، اگر ہم بات کریں آج کے زمانے کی تو افراتفری بہت زیادہ ہے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو اس پلیٹ فارم سے میں یہ چاہوں گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر کوئی صبر کا درس دے دے ہمیں مختصر سا۔ دیکھیے، افراتفری کی بات جو آپ نے کی ہے، یہ اصل میں دنیا اپنے مقصد سے دنیا ہٹ گئی ہے، یہ پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی ہے۔ جب ہم پیسے کے پیچھے بھاگیں گے تو شاید ہمیں پیسہ ملے، ادب نہیں ملے گا، افراتفری ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے۔ ایک دوڑ ہے، ایک ریس ہے، جس ریس میں ہم نے شامل ہو کے صرف پیسہ کمانا ہے۔ جب ہم پیار کی بات کریں گے، اخلاقیات کی بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کریں گے، کاروبار میں سے صدقہ بھی کریں گے، خیرات بھی نکالیں گے، زکوٰۃ بھی نکالیں گے، ہم دوسروں کا احساس بھی کریں گے۔ میرے گھر کھانا پکا تو میں یہ بھی سوچوں کہ بھوکا تو نہیں ہے، ہمسائے کے گھر میں کھانا پکا کہ نہیں، اس کے گھر بھی تھوڑا سا بھیج دوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم گوشت پکاتے ہو یا تو ہنڈیا کو اتنا ڈھک لو کہ ساتھ والے گھر خوشبو نہ جائے، اگر خوشبو جائے تو تھوڑا سا اس کے گھر میں بھیج دو، پتہ نہیں اس کے گھر میں لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل یہ صبر اس وقت تھوڑے پیسے پہ جب قناعت آئے گی،
جب تھوڑے پیسوں پر ہمیں جینا آ جائے گا، صبر بھی ہمارے اندر آ جائے گا، اخلاقیات کا معیار بھی بلند ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک سر، ایک مختصر سا میں ریویو چاہوں گا۔ آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں اس طرف بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ جناب قاسم علی شاہ صاحب کے کام سے بھی کافی متاثر ہیں، ان کی کتابوں سے، ان کے لیکچر سے۔ کوئی رائے سر دینا چاہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کام کے میں بارے نے میں؟ جیسا کہ عرض کیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث نبی علم ہوتا ہے، علم نبی کی وراثت ہوتی ہے۔ اب یہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ بھی عالم ہیں، میرے پاس اگر علم ہے تو میں بھی عالم ہوں، اگر کسی اور کے پاس علم ہے تو وہ بھی عالم ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب جس انداز سے پوری دنیا میں قرآن و حدیث، صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ اجمعین اور ایک سچے عاشق مصطفیٰ کی طرح لوگوں کو ملانے کے لیے، لوگوں کے اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کے اخلاق کے ذریعے ان کی زندگی میں چینج لانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی نبیوں کے وارث ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اپنے دین کے مطابق انہوں نے جو بنایا ہے، اللہ اس میں اور ترقی عطا فرمائے۔ اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن در حقیقت ایک دکھتی ہوئی وہ رگ ہے جس پر مرہم لگانا ضروری ہے، اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اس مرہم کی طرح ہے جو اس دکھتی ہوئی رگ کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ اللہ اس سے مزید ترقی عطا فرمائے، اور مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں سامعین ان کو سنتے ہیں، ان سے فیض یاب ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ میں اس لحاظ سے قاسم علی شاہ صاحب کو اپنا استاد بھی مانتا ہوں، کہ اپنا دوست بھی مانتا ہوں، کہ ان کی جو گفتگو ہے، ان کے گفتار کے ذریعے معاشرے کو تبدیلی مزید لے کے آنے میں کامیابی سے ہمکنار کرے گی، اور یقیناً یہ معاشرہ خوبصورت بنے گا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین نے علامہ صاحب کے وزڈم سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔